رضا شاہ پہلوی باقاعدہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ایران میں میں حکمران بن گیا تو میں ابراہیم اکارڈز کو ایکسیپٹ بھی کروں گا اور اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کر لیں کہ ایران میں جب بھی رجیم چینج ہوگی پرو اسرائیل حکومت بیٹھے گی. نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا. 9 جو سینٹرز ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ 9 کے 9 جو سے ایران کے اوپر یو ایس اٹیک کے سب سے بڑے لابسٹ تھے. کیا پاکستان ایران کی جنگ میں کودنے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ ایران میں اپنی فوجیں اتارے گا اور اس جنگ میں جیتے گا کون؟ یہ 3 چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر فرحان ویک موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اپنی پوزیشن بتائیں. سوشل میڈیا نیریٹیوز بڑے سوال ہو رہے ہیں. سب سے پہلا سوال پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا کنفیوژن ہے؟ اچھا دیکھیں دورانی بھائی، پاکستان کے 2 بارڈرز، ٹھیک ہے، ایک ہمارا مشرقی بارڈر ہے، ایک ہمارا مغربی بارڈر ہے. ٹھیک ہے، جب بھی یہ باتیں ہم نے سوچنی ہوتی ہیں کہ پاکستان کسی ملک کے ساتھ ہے یا نہیں ساتھ، تو ہم نے ایک چیز پر فوکس کرنا ہے. اس چیز کا کیا نام ہے؟ کامن سینس. ٹھیک ہے، کامن سینس آپ کو کیا بتاتی ہے کہ پاکستان کے مشرقی بارڈر میں بھارت موجود ہے. پچھلے سال بھارت نے آپ کے اوپر باقاعدہ میزائلز بھی پھینکے، آپ کی بھارت کے ساتھ جنگ بھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ والا تو آپ کا بارڈر غیر محفوظ. ٹھیک ہے، مغربی سائڈ پہ آپ کے 2 بارڈرز آتے ہیں. ایک افغانستان کا آتا ہے، دوسرا جو سا ایران والا آتا ہے. افغانستان والا آلریڈی ہاسٹائل. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایک جنگ بھی چل رہی. ٹھیک ہے. اب ایران والے بارڈر میں فرض کیا جو موجودہ ایک رجیم ہے یہ مجتبیٰ ہامنائی صاحب والی، اس کی جگہ کو اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے. رضا شاہ پہلوی آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو رضا شاہ پہلوی باقاعدہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ایران میں حکمران بن گیا تو میں ابراہیم اکارڈز کو ایکسیپٹ بھی کروں گا اور اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کر لیں. تو اب کوئی بھی بندہ جس میں 0.01% بھی عقل موجود ہے وہ ایک دفعہ سوچے گا تو وہ کہے گا یار کیا یہ چیز پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کے مغربی بارڈر میں وہ واحد سیف بارڈر جو ایران کا ہے ادھر بھی اسرائیل آ کر بیٹھ جائے تو کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ کیا پاکستانی فوج کو فائدہ ہو گیا؟ پاکستانی نہیں ہوگا. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اب اس کے اوپر بھی ہمارے لوگ نہیں سوچتے. تو اب دیکھیے یہ بنیادی بات ہے فرحان بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے تحریک انصاف والوں کی طرف سے. اچھا جی. انہوں نے نا ایک انگریزی مووی ہے لالا لینڈ، اس میں نا انہوں نے اپنی ایک فرضی دنیا بنائی ہوتی ہے نا کئی لوگوں نے. تو تحریک انصاف والے اپنی ایک فرضی دنیا بنا چکے ہیں. اب وہ جو فرضی دنیا ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں ان کے ذہنوں کے مطابق پاکستانی فوج جو سی ہے یوکرین کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے. ایک وہ یہ چیز مانتے ہیں. دوسرا وہ مانتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے اور بیسز دے دیے ہیں. وہ بے شک آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آئے لیکن ان کے ذہنوں میں وہ اڈے اور بیسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، حالانکہ آپ دیکھیں تو ابھی تک نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے تسلیم کر لیا. چوتھی وہ چیز یہ مانتے ہیں کہ پاکستان ایران میں اپنی فوجیں اتار چکا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور یہ پاکستان کو حکم دیا ہے سعودی عرب نے. چوتھا وہ یہ چیز مانتے ہیں. پانچویں چیز وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں جو ادھر خود کش حملے کرتے ہیں وہ مجاہد ہیں لیکن وہ فوجی بھی ہیں. مطلب ایک طرف وہ مجاہدین اسلام ہے جن کے اوپر فوج کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے، آپریشن ہوگا تو اس کی مخالفت کریں گے، لیکن وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو خوارج ہیں یہ فوجی لوگ ہیں، یہ فوج کے اپنے لوگ ہیں. مطلب آپریشن بھی نہیں ہوگا لیکن وہ ہیں بھی فوج کے ساتھ. اور پھر ان کا جو آخری نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بیچ چکا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نا اس والے لالا لینڈ کے اندر رہتے ہیں جس میں خود ہی وہ باتیں گھڑ گھڑ کے ان کے اوپر یقین کرتے رہتے ہیں. لیکن بندہ کامن سینس استعمال کرے، بندہ یہ دیکھے کہ یار مغربی بارڈر پہ اسرائیل بیٹھے گا تو پاکستان کا فائدہ ہوگا کہ نہیں. یہ بتائیں کہ سوال کے جو پوچھے جا رہے ہیں میں اسی کی بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں. امریکہ کا اتحادی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا اس کے خلاف کھڑا ہے؟ بس سمپل سا سوال. اچھا دوئیں بھائی، اب ایک تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا جب بھی اسٹریٹجک فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہماری سائڈ پہ جو مغربی بارڈر پہ ایران میں حکومت ہے وہ ایسی نہ ہو جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، وہ تو بیسک چیز ہے نا، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس سے نہیں آپ نے ہٹنا. بالکل ٹھیک. اب دیکھیے جو آپ کا دوسرا سوال آ گیا امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے، یہ آج کل بڑا جی گردش کر رہا ہے پاکستان تو امریکہ کے دادی ہے جی ہے تو وہ ہے. اب اس سوال کا درانی بھائی جب ہم جواب دیتے ہیں ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے، 1947 میں پاکستان بنتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بننے کے بعد ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف پاکستان ہے. ٹوٹل جو بجٹ پاکستان کو ملنا تھا وہ تھا 55 کروڑ. اچھا، پاکستان کو ملا کتنا؟ 20 کروڑ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ انڈیا نے ہمیں ہمارے حصے کا بجٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. جو فوجوں کی تقسیم ہوئی اس میں پاکستان کو ملنی تھی تقریباً 36% آرمی، ہمیں جو ملی وہ 16.5% آرمی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 17 جو سی ہوتی ہیں آرمرڈ ریجمنٹس تھیں جن کا
پارٹیشن کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کو دی جائیں گی. اچھا, ہمیں ملی کتنی؟ 6 ملی. ہاں, 40 جو سی تھیں آرٹلری ریجمنٹس ہوتی ہیں, ہاں, ان کا فیصلہ ہوا کہ 40 ہم پاکستان کو دیں گے. ہمیں ملی کتنی؟ 8 ملی. ٹھیک ہے. 16 اس دور میں انڈیا میں آرڈیننس فیکٹریز تھی جن میں اسلحہ بارود وغیرہ بنتا ہے. 16. ٹھیک ہے. پاکستان کو ملی کتنی؟ 0. ہمیں ایک انہوں نے آرڈیننس فیکٹری نہیں دی جسے ہم اپنا اسلحہ خود بنا سکیں. ٹھیک ہے. اب درانی بھائی جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جب پارٹیشن ہوتی ہے 1947 کی تو پاکستان کو نہ آرٹلری ریجمنٹس مل رہی ہیں, نہ آرڈیننس فیکٹریز مل رہی ہیں, نہ ہمیں ہمارے حصے کے پیسے مل رہے ہیں, نہ ہمیں آرمرڈ ڈویژنز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ملک ہے جس کو فوج مل رہی تھی, فوج بھی انہوں نے نہیں دی. اور ہمیں جو بنگال کو انہوں نے علیحدہ کیا, ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال, تو ایسٹ بنگال کے 1% بھی اس وقت لوگ جو ان سے فوج میں نہیں تھے. وہ بنگلہ دیش کا, یہ جو ابھی موجودہ بنگلہ دیش ہے, یہ 2 حصوں میں تھا نا, پوائنٹ کے کلوز اس کا جو سب سے کمزور ترین غریب ترین علاقہ تھا وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا. جی ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو 1947 سے ہی اپنی سیکیورٹی کی پریشانی. ٹھیک ہے. اب دورانی بھائی آپ کے گھر میں پریشانی ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے وہ آپ کا حصہ مار لے, آپ کو چیزیں نہ دے, اور آپ کو یہ بھی خوف ہو کہ یار میں جس جگہ پہ رہتا ہوں کل کو یہ اس مکان پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں, آپ کیا کریں گے بتائیں؟ کسی اور سے ہاتھ ملائیں گے. ظاہر ہے وہ جو بندہ ہے کیا وہ طاقتور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے بڑے بھائی سے تو آپ کو طاقتور بندہ ہی چاہیے. ہمارے تعلقات رہے ہیں امریکہ سے سب سے اب پہلے. دیکھیں, اب پاکستان نے امریکہ سے جو تعلقات قائم کرنے شروع کیے ہماری مجبوری تھی. ہم نے کوئی یہ نہیں کہ ہمیں جی بڑا امریکہ کا بڑا شوق تھا, ہماری مجبوری یہ تھی کہ یار بھائی جان ہمیں ڈیفینس کا آپ سازو سامانی نہیں دے رہے, ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. 1954 میں ہم نے ان سے پہلا معاہدہ کیا, وہ جو سا میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ. اب دیکھیں ادھر بھی ڈیفینس کا لفظ آ رہا ہے نا, کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یار چلو ابھی چائنا تو 1970s کے بعد ڈیولپ ہوا ہے نا, کہ ہمارا کم از کم کوئی رابطہ ہو کسی بڑی طاقت کے ساتھ, کل کو ہم ان پہ کوئی پریشر ڈال سکیں. ٹھیک ہے. آگے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے سیٹو پیکٹ کیا, سینٹو کیا. تو ہماری جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ صرف اس لیے بنے ہیں تاکہ ہم انڈیا کو کاؤنٹر کر سکیں. آپ دیکھیں کہ 1971 میں بھی جب وہ پاکستان کو توڑنے کے قریب تھے تو ہماری ادھر کیا بولا جا رہا تھا کہ امریکہ سے بحری بیڑا آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت چین کا وجود ہی کوئی نہیں. اس میں ایران کا, اس میں امریکہ کا کوئی مفاد نہیں تھا. اس میں امریکہ کا بالکل ہے نا. وہ تو دیکھیں بڑی طاقت آپ کا جب بھی کرے گی سائڈ تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ مفادات تو ہوں گے. اب ہم نے ادھر کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے والوں کی پروٹیکشن کرنی ہے. ہم نے کیسے کی؟ پاکستان میں سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے جنرل ضیاء الحق کے اوپر, ہے نا. لیکن کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان کے دور حکومت کے اندر کمپلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود اس کا انکشاف کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ہمارا ایٹم بم تیار تھا, ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے دھماکے 1999 میں جا کر کیے. تو ان کا یہ بیان بھی آج کل وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ڈاکٹر ایکیو خان بولتے ہیں کہ جب ہمیں اسرائیل سے ایک تھریٹ آیا تو جنرل ضیاء نے بولا کہ اگر ہمارے پاس ابھی میزائل نہیں تو ہم گدھے کے اوپر ایٹم بم باندھ کے ادھر چلا دیں گے. اب میں آپ کو پوائنٹ کے اوپر لے کر آ رہا ہوں. تو اس پوری بات سے ہمارا نقطہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ سے تعلقات ہیں وہ ہمارے سیلف انٹرسٹ کے اوپر. جی ٹھیک ہے. ہم نے ان میں ٹھیک ہے امریکہ اپنا کام نکالتا ہے, وہ انہوں نے نکالنا ہے, میوچل نہیں ہے, ہمارا سیلف انٹرسٹ ہے. لیکن اب ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ ہماری سائڈ پر ایک اتنا بڑا جو جن ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب دیکھیں ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ تو نہیں بنتا. ہم 24 کروڑ لوگ ہیں, ایک طرف آپ کے پاس 160 کروڑ لوگ ہیں, آپ سے 1 2 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, 10 گنا کر رہا ہے. تو اب آپ نے جب اتنے بڑے ملک سے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ کے پیچھے کوئی تو بیکنگ ہونی چاہیے تھا. آپ اس کے بغیر کیسے آپ آپریٹ کر سکتے؟ ہو گیا. ناؤ ویئر وی اسٹینڈ, ہم کہاں اسٹینڈ کریں ہمارا؟ اب دورانی بھائی دیکھیں ہمارا جو اس وقت ہماری جو اسٹریٹجی ہے, اب دیکھیں یہ جو ہماری اسٹریٹجی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, ہماری اس ٹائم اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اطلاع مل گئی ہو کہ یہ ایران کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, کیونکہ وہ جو دنیا میں سمجھنے والے لوگ تھے ان کو تو پتہ ہوتا ہے. تو اس پہ ایک وہ چائنیز ہیں پروفیسر جانگ, انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے. وہ کہنے کہ پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایک جنگ شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اب اس جنگ کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ایک تو آبویسلی فیکٹر آپ کا وہی آ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ بھی حملہ کیا, حالیہ کچھ عرصے میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئیں. تو ایک تو ہمارا وہ انٹرسٹ تو تھا کہ ہم نے افغانستان میں جا کر انہیں ٹارگیٹ کرنا ہے. دوسرا یہ تحریک انصاف بھی آپریشن نہیں ہونے دیتی ہے پر پختونخوا میں, تو وہ بھی ایک فائدہ ہے. تو تیسرا جو ہے وہ اس میں کیا اینگل آ جاتا ہے کہ اب اگر امریکہ پاکستان کو فرض کیا کہتا ہے کہ جی آپ ایران جنگ میں ہماری کو سپورٹ کریں, تو پاکستان کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تو ادھر افغانستان میں کہ ہمارے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے کہ خود کو اسٹریٹجیکلی مینوور کر رہے ہیں کہ ہم اس سارے معاملے سے اس سارے گن سے نکلیں, کیونکہ دیکھیں ایران میں جب بھی رجیم چینج ہوگی پرو اسرائیل حکومت بیٹھے گی, نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا. اگلا نشانہ تو ہمیں اس کے اوپر تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اب کیا ہے کہ ہم نے طریقے سے نکلنا ہے, اور اس طریقے سے نکلنا ہے کہ ہم کسی کو ایلینیٹ بھی نہ کریں, کسی کو ناراض بھی نہ کریں. لیکن ہمارے پاکستان میں اب 2 طبقے بن چکے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو کہ افغانستان کا ہے,
اور ایک وہ جو ہے وہ جی ایران کا ہے. اب یہ دونوں طبقے کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کی جنگ لگے پاکستان آ کے لڑے, ایران کی جنگ لگے تو پاکستان آ کے لڑے. اب دیکھیں 2001 میں ہمیں بولا جاتا ہے نا کہ آپ پاکستانیوں نے ڈالڈی جنگ کی, کہتے ہیں. اب دیکھیں دانی بھائی, نہ پاکستان نے کسی طالبان کو بولا کہ تم لوگ جا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ دھماکے کرو, نہ کسی پاکستانی نے ان کو بولا کہ تم القاعدہ کو پناہ دو, نہ ہم نے انہیں یہ بولا کہ تم لوگ بیٹھ کر ٹی ویوں کے اوپر اور ویڈیوز بنا کر فخر سے بولو کہ جی ہم نے 9/11 کروایا. کیا ہم نے ان کو یہ بات بولی؟ نہیں بولی. اسی طرح ہم نے بھی ایران کو مرگ پر امریکہ مرگ کے نعرے ہم نے نہیں انہیں دیے. موٹا سوال ہے جی جی. ایران چاروں طرف چھڑکاؤ کر رہا ہے میزائلوں کے, وہ ایک میزائل کو پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دونی بھائی, ہمارا جو اسٹیٹ لیول پر مجھے لگتا ہے ریئیکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل نے باقاعدہ ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے نا, اس میں دیکھیں ہمارا تو گرپ ہے ساری سوشل میڈیا وارفیئر کے اوپر نا, بڑا اسٹریٹجیکلی اسرائیلی لابیز کھیلتی ہیں. انہوں نے کیا ہے کہ جیسے ہی آیت اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد نا پاکستان میں پرانے متنازع قسم کے شیعہ سنی بیانات چلانے شروع کر دیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آ گئے جی یہ تو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, اور اس طرح کی بیسیکلی ایجنڈا کیا ہے اسرائیل کا کہ ان کو آپس میں ہم تقسیم کریں. بھی آپ اگر جائیں اسرائیل کی پرانی ڈاکومنٹریز دیکھیں, ان کے اسکولوں میں بچوں کو ایرانی سلیبس پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ینگ جنریشن کو ٹرین کرتے ہیں کہ تم نے کیسے ان مسلمانوں کے اندر گھسنا ہے اور انفلٹریٹ کر کے ان کے آپس میں تقسیم کرنی ہے. اب اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس میں باقاعدہ دجال کی آنکھ بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ لوگ ناچ رہے ہیں, اور ایک گانا لگا ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اپوکلپس از کمنگ گیٹ ریڈی, کہ وہ جو دجال کی آمد کا اعلان ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں, لیکن ان کو بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے مسلمان ملکوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اب ایران کے بعد ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہے, وہ پاکستان. ایران میں بھی وہ اب کر کیا رہے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ جی ایران کو ہم 3-4 ٹکڑے کریں گے, جب ان میں ایک بلوچستان والا ٹکڑا آئے گا تو اس کے ذریعے ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے, اور یہ پورا جو ایریا ہے وہ آپس میں لڑ کے تباہ ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایگزیکٹلی اسی پیٹرن کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو اگلے سوال کے بعد بتاتا ہوں. ٹرمپ صاحب کا جو نوبل پیس پرائز ہے اس کا کیا کرنا ہے اب؟ جی دیکھیں دعائیں بھائی, کیا ہم نے ٹرمپ کو جو نوبل پیس پرائز پہ نامزد کیا تھا, کیا اس کو پرائز مل گیا؟ نہیں بتائیں, اگر تو اس کو مل گیا مجھے بتائیں. دینا ہے واپس نہیں, ہمارے کہنے سے کیا اس کو پرائز ملا کہ نہیں ملا, آپ مجھے یہ بتائیں. اب ہمارا نیریٹو کیا ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے کہنے پر اسے پرائز تو نہیں ملا. ٹھیک ہے, لیکن ہماری سکی تعریفوں سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے, تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اب دیکھیں ہم نے سکی تعریفیں کر کے انڈیا کے اوپر 50% اس نے ٹیرف لگایا کہ نہیں لگایا, لگایا نا. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر 20% لگایا. سکی تعریفوں سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں, تو آپ کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنی جان چھڑائیں. ٹھیک ہے, ہم مطلب بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے کوئی جنگوں میں شامل ہوں, ہم نے ٹھیک ہے ہم کہیں یار تو بڑا عظیم آدمی ہے, تو اپنی لڑائی خود لڑ, تو بہت گریٹ آدمی ہے, وہ بیٹھ کر خود جو اس نے کرنا ہے وہ اپنا گن کرتا رہے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے نا. اب دیکھیں جنرل ضیاء الحق بھی, آپ کہنے کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء جی امریکہ کا بڑا غلام تھا, لیکن اس نے بھائی جان ایٹم بم اس نے بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ ہم جب بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہمیں اچھے سے پتہ ہے, ہماری اسٹیٹ کو بھی پتا ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں اوپر بیٹھے ہوئے کہ جن کو نہیں پتا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, وہ بالکل کرے گا. ٹھیک ہے, ان کو پیچھے سے رانی اسرائیل کا. سوشل میڈیا پہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, ہم اب ظاہر ہے اس کا جواب آپ سے لیں گے, کہ اب ہم ایران کی جنگ میں کودنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں کچھ ہلکے اس چیز پہ نیریٹو بنائیں گے کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, فلاں فلاں, اس لیے تفرقہ بازی میں نہیں جانا. اور آپ نے جو ہے وہ اس ریاست پاکستان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت جو حکومت پاکستان ہے یہ کودنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اچھا درائم بھائی, یہ بھی اب میں ایک کتاب کا صفحہ دکھانا چاہتا ہوں, ہمارے ویورز بھی دیکھیں. یہ بک کا نام ہے دا انویزیبل کو, اور یہ اسی سال 2025 میں لکھی ہے امریکہ میں. اسکرین پہ, جی یہ اسکرین پر, اس کا نام ہے جی پیٹر شوائزر, اس کے رائٹر کا نام ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اب انویزیبل کو میں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر آپ نے ملکوں کو اپنا غلام بنانا ہے, مطلب یہ کہ ایسا ان کے اوپر کو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے کہ نظر بھی نہ آئے, اس کی سب سے بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ نے ان کی اوورسیز کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اب یہ جو اوورسیز کمیونٹیز ہیں انڈر ڈیولپ ممالک کی, جن میں پاکستان بھی ہو گیا, ایران بھی ہو گیا, یہ رہتی ہیں باہر. تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کو قابو کریں گے, ان کو اپنے انڈر کنٹرول لے کے آئیں گے, اور ان کے ذریعے ایک ایسا نیریٹو مینوفیکچر کریں گے جس سے ان ملکوں کے اندر دوسرے باہر کے بڑے ممالک کی, بڑی سپر پاورز کی جو انٹرونشن ہے وہ جائز ہو جائے.
اب کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ایران کے دیکھیے آپ آج کل جب یہ امریکہ حملے کر رہے ہیں میزائل برسا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ایرانی یوتھیا سڑکوں کے اوپر ناچ رہے ہیں. کوئی ایرانی یوتھیا لنڈن میں ناچ رہا ہے, کوئی امریکہ میں ناچ رہا ہے, وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ اسرائیل کے جو سے جھنڈے بھی اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایران پہ بڑا اچھا ہوا حملہ ہو گیا. تو کیا پاکستان کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر بھی ایک ایسا محسوس طبقہ کھڑا کیا گیا جو کہ باہر بیٹھ کر اینٹی اسٹیٹ جو سے نیٹو چلاتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہنے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں ایک غلط حکومت قائم ہے, کرپٹ رجیم ہے, یہ جو رجیم ہے یہ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتی ہے. ٹھیک ہے جی, گولی کیوں چلائی, اور اب ہوگا کیا کہ کل کو فرض کیا امریکہ یا یہ جو دیگر سپر پاورز ہیں یہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتی ہیں تو یہی لوگ بیٹھیں گے اچھا ہوا امریکہ نے پاکستان پہ میزائل مار دیے کیونکہ یہ بھی پروٹیسٹرز کو گولیاں مارتے تھے, گولی کیوں چلائی. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب انٹرنیشنل میڈیا جائے گا, الجزیرہ آئے گا, آپ کے CNN آئے گا, BBC آئے گا, تو یہی لوگ بیٹھیں گے امریکہ از ڈوئنگ گریٹ کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے, ادھر ایک کرپٹ رجیم تھی اور وہ لوگوں پہ گولیاں چلاتے تھے. اور یہی سیم چیز آپ کو ایران کے ساتھ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی نیریٹیوز ہیں آپ دیکھیں کیا ان کو مینوفیکچر کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں کہ نہیں موجود, یہاں تو ادھر موجود ہوں تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. جی جی, یہ جو آپ نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کے گوش گزار کروں, عمران خان جیل میں بند ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے وہ بہت کرائسس میں ہے. دیکھیں دعائیں بھائی, سب سے بڑا کرائسس تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک آیا تھا, وہ یہ تھا کہ انڈیا نے جو پچھلے پورے 60 سال کشمیر کے اوپر قبضہ نہیں کیا, عمران خان دور حکومت میں انہوں نے کشمیر کے اوپر ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, انہوں نے عمران خان باہر ہوتے تو ہم نہیں, اس ٹائم تو وہ باہر ہی تھے نا, اسرائیل کو ہم نے جو ہے وہ اس ٹائم تو دیکھیں اس ٹائم تو وہ باہر ہی تھے نا. ٹھیک ہے, وہ پرائم منسٹر تھے, ان کے پاس پوری پاور تھی. ٹھیک ہے, انڈیا نے آرٹیکل 370 کو اور وہ 35A کو ریووک کیا, وہاں پر پورا لاک ڈاؤن کیا. خان صاحب نے دھوپ میں ہمارے لیڈر نے کیا بولا, دھوپ میں کھڑے ہو کر بولا دیکھیں پروٹیسٹ تو کیا نا, ہر جمعے کو ایک ٹانگ پر 10 منٹ کھڑے ہو کر ہم کشمیر کے لیے احتجاج, سخت دھوپ میں. جی جی. تو اب جو سے میرے خیال سے وہ یہ کہتے کہ ہم ایک پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں تھا کہنا. اس کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب دیکھیں بدے گی, آپ ہسٹری دیکھ کر آپ کوئی بات کریں مجھے سمجھ آتی ہے. مطلب آپ اگر یہ بولیں خیبر پختونخوا پاکستان میں سب سے زیادہ GDP جنریٹ کر رہا ہے, سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے یا سنگاپور بن گیا ہے یا دبئی بن گیا ہے, اور آپ کہیں کہ عمران خان پاکستان میں کرنا چاہتا تھا اس لیے اسے جیل میں ڈالے, تو مجھے سمجھ ان کی اپروچ تک ذرا پہنچے نا, سوچیں ذرا, دیکھیں, امیجن کریں عمران خان ایز اے ورلڈ مسلم ورلڈ لیڈر اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو یہ لڑائیاں ہوتی ہی نا. اسرائیل کی جو ہے وہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے. اگر تو مطلب نتن یاہو ان کی بات مان جاتا اور ایک ٹانگ پہ ہر جمعہ کھڑا ہو جاتا 10 منٹ, تو پھر ہو سکتا ہے, میں انکار تو نہیں. آپ مان رہے ہیں؟ ہاں, مطلب بالکل پاسبلٹی ہے, اگر مطلب وہ نتن یاہو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے ہر جمعہ 10 منٹ, اور ہو سکتا ہے کوئی رزلٹ نکل ہے, پاسبلٹی تو ہے. لیکن ایک چیز, ایک جو سیریس پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال قاسم سلیمان نے امریکہ میں جتنے سینیٹر سے ملاقات کی, اب دیکھیں جب میں قاسم سلیمان کی ملاقات کی بات کرتا ہوں, میں قاسم سلیمانی نہیں, یہ عمران خان کے بیٹے یہ والے قاسم, اچھا میں ان کی جب میں یہ بات کرتا ہوں قاسم اور سلیمان کی, تو یہ گورنمنٹ ریپرزینٹیوز نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ حکومت سے ملتی ہے. دیکھیں عمران خان بھی جا کے ٹرمپ سے ملا تھا نا, اور ٹھیک ہے گورنمنٹ کا الگ انٹریکشن ہوتا ہے. جب آپ پرائیویٹ لابی گروپس جاتے ہیں اور آپ کو 9 امریکی سینٹرز مل رہے ہیں, میں نے 9 بندے آئیڈینٹیفائی کیے جس میں یہ لنڈسے گریم بھی شامل ہے, اس دور میں انہوں نے رچرڈ گرینیل کو بھی گھیرا ہوا تھا, کچھ 10-12 اور تھے, یہ بل ہوئے زنگا تھا, یہ باقی سارے 9 کے 9 جو سینٹرز ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ 9 کے 9 جو سے ایران کے اوپر US اٹیک کے سب سے بڑے لابسٹ تھے. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں یہ جو میں نے آپ سے مثال دی ایرانی یوتھیوں والی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیٹو جو کہ چلا کر ایران کے اوپر امریکہ اس وقت میزائل برسا رہا ہے, اور جیسے ہی ایران پر میزائل گرتا ہے وہی ایرانی یوتھی امریکی چینلوں پر آ کر کہتے ہیں آیت اللہ رجیم تو بہت بری تھی, لوگوں پہ گولیاں چلاتی تھی. اور بالکل ہمارے لیے بھی انہوں نے وہ جو سی پچ ہے وہ تیار کرنی شروع کر دی ہے. باقی اللہ ہے. لاسٹلی نیوکلیئر مس ایڈونچر کی باتیں چل رہی ہیں, اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, اور اس پہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ لیکن رحیم بھائی نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو ہمیں شک نہیں نہ ہونا چاہیے. ہاں, یہ تو بیسک چیز ہے. تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر پاکستان کی پوزیشن کافی سخت ہوگی. آپ کو لگ رہا ہے کہ عالمی ری ایکشن آئے گا اس کے اوپر, اور امریکہ یہ کرے گا بھی, رسک لے گا؟ میرا نہیں اندازہ کہ وہ ایسا رسک لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ لینے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی پوزیشن, انہوں نے کہا تھا, باتیں ہو رہی تھی کہ جی امریکہ اٹیک نہیں کرے گا, لیکن اٹیک کر دیا. ٹرمپ نے کہا اب میں کچھ نہیں. ہمارے حافظ صاحب بھی تو امریکہ گئے تھے نا, تو امریکہ جا کے انہوں نے بھی ایک تقریر کی تھی جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی, تو وہ
میرے خیال سے اس کا پارٹ سن لیں, بڑے مزے کا پارٹ. انہوں نے بولا ہے کہ اگر پاکستان پہ کچھ کیا گیا تو ہم کیا کریں, اپنا دفاع کریں گے. ہاں, اس سے زیادہ بھی کچھ بول دیا تھا, لیکن وہ سرچ کرنے سے ملے گا. آف دا ریکارڈ گفتگو ہے, میں زیادہ نہیں بتا سکتا, لیکن کہنے والوں نے ڈسکس کیا, لوگ سن سکتے ہیں. فرحان بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.